نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے نماز پڑھنے کے اوقات معلوم کرنے کا طریقہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اوقات کے اندر پڑھنا، یعنی کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس طرح ماہ رمضان کے روزے قمری مہینوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ چاند کے مہینے کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح نماز کو سورج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر سورج کی ٹکی باہر نکلنے میں تھوڑا سا وقت رہ جائے تو بہتر ہے کہ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں اور سنتے رہنے دیں۔ جب سورج کی ٹکی باہر نکل آئے، سورج کی ٹکی باہر نکلنے میں تقریباً 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ جب سورج کی ٹکی باہر نکل آئے تو نماز چاشت کے ساتھ آپ فجر کی 2 سنتے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی نے فجر کی نماز 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے تھے، اور جب اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اس کے بعد پھر نماز پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اب تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا میری فجر کی 2 سنتے رہ گئی تھی، وہ میں نے پڑھی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر سورج کی ٹکی باہر نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ جائے تو بہتر ہے کہ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں اور 2 سنتے آپ رہنے دیں۔ جب سورج کی ٹکی باہر نکل آئے تو اس وقت آپ 2 سنتے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جواز موجود ہے۔ اسی طرح ظہر کا وقت اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب سورج زوال کراس کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو دھوپ گڑی تھی تو لوگ حساب لگا لیا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے وہ درمیانی وقت جو ہے آپ سینٹر پہ دیکھ لیں، جو سینٹر ٹائم ہوگا وہی ظہر کا وقت ہوگا۔ اور اگر آپ چاہیں تو کوئی پینسل زمین میں سیدھی لگا دیں، جب اس پینسل سے سایہ کراس کرے، یعنی سایہ اصلی تھوڑا سا سایہ بھی اس سے کراس کرے تو وہ ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وقت۔ اسی طرح جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو مغرب سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ رواج ہے کہ عصر کا وقت بہت تھوڑا رکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے تو سورج خوب روشن ہوتا تھا، ہم عصر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، اس کے 10 حصے کرتے اور پھر گوشت پکا کر کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد بھی مغرب کی نماز میں کافی ٹائم رہتا تھا۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی عصر کی نماز رہ جائے تو آپ نے اگر سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لی تو گویا آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے، یہ تو آپ کو معاف نہیں ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے، بندہ سو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بندہ نماز کو وقت کے اندر نہیں پڑھ سکتا، تو اس لیے اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے 1 رکعت بھی پڑھ لی تو گویا آپ نے ساری نماز پڑھ لی۔ اسی طرح فجر کی جو 2 فرض ہوتے ہیں،
سورج کی ٹکی نکلنے سے پہلے آپ نے اگر ایک رکعت بھی پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورج کی ٹکی باہر آ رہی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ آپ یہ عمل جو ہے عادت بنا لیں، یہ مجبوری کے وقت ہے کہ نماز تو فرض ہے، اور اگر کوئی مجبوری یا پریشانی بن جائے تو پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ ایک رکعت بھی آپ نے پڑھ لی اور باقی جو رکعت ہیں وہ سورج غروب بھی ہو گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، اتنا تھوڑا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2-3 ستارے نظر آ گئے تو مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مغرب کا ٹائم اس وقت تک ہوتا ہے جب کہ رات کو اچھی طرح سے سارے ستارے روشن نہ ہو جائیں۔ آپ سمجھ لیں 8-9 بجے تک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، آپ آرام سے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب ستارے اچھی طرح روشن ہو جائیں تو پھر عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے، یعنی سحری ختم ہونے تک۔ اور جو افضل وقت ہے عشاء کی نماز کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کے درمیان جو وقت ہے اس کو آپ سینٹر پہ دیکھ لیں، جو سینٹر کا وقت ہوتا ہے یعنی آدھی رات کا، تو عشاء کی نماز کا افضل وقت آدھی رات تک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو فجر تک بھی جو ہے سحری ختم ہونے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھیں۔ اگر کبھی کوئی مجبوری یا پریشانی بن جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں قضا پڑھ لی، قضا کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز رہ گئی آپ دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو ان کے اوقات کے اندر پڑھیں۔ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ فجر کی نماز سورج نکلتا ہو اس کی ٹکی باہر آ رہی ہو تو پڑھیں، یا عصر کی نماز سورج غروب ہو رہا ہو تو پڑھیں، یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے اور افضل بھی یہی ہے، اور اللہ پاک کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھا جائے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔